پاکستان نے جو ڈوسیئر دیا ہے، پاکستان نے جو ایویڈنس دیا ہے ماضی کے برعکس، اس وقت دنیا کے ممالک جو ہیں وہ ممالک جو میٹر کرتے ہیں وہ بڑی سنجیدگی سے اس بات کو دیکھ رہے ہیں، اور جو پہلا ان کا رسپانس آیا ہے اس میں انہوں نے آؤٹ رائٹلی نہ اس کو اگنور کیا ہے نہ اس کو ریجیکٹ کیا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے کہ کیا پھر پاکستان کے اندر جو تبدیلی آئی ہے دنیا نے اس کو محسوس کر لیا ہے اور دنیا اس کو بلیو کرنے کے لیے تیار ہے؟ جی انور عباس، آپ کے پاس کیا اطلاع ہے؟ جی سب سے پہلے تو یہ کہ جب آپ بات کرتے ہیں ایویڈنس بیس یا شواہد کی بنیاد پر تو اس کو ریجیکٹ کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا، باوجود اس کے کہ ایک گلوبل پولیٹکس اپنی جگہ، ریجنل پولیٹکس اپنی جگہ، لیکن اس کے باوجود اس ڈوسیئر کو جو ہے 5 مستقل طاقتوں نے، سلامتی کونسل کی جو 5 مستقل طاقتیں انہوں نے انتہائی سنجیدہ انداز میں لیا ہے، اور چین کی جانب سے اس کی بھرپور حمایت کا اعادہ بھی کیا گیا، اور انہوں نے یہ کہا ہے، چائنیز گورنمنٹ کی طرف سے یہ سامنے بات آئی تھی کہ یہ جو ڈوسیئر ہے یہ شواہد پر مبنی ہے اور چینی حکومت اس سے بھرپور انداز سے متفق ہے۔ اس کے علاوہ دیگر جو رشیا کی جانب سے بھی بڑا ایک پازیٹیو رسپانس ہے اور دیگر ممالک نے بھی اس کو انتہائی سنجیدہ لیا ہے۔ اس کی ایک وجہ موجودہ ایل او سی کے حالات بھی ہیں کہ ایل او سی پر بھی جھڑپیں جاری ہیں، کافی حالات سخت ہیں، اور ایک خدشات یہ ظاہر کیے جا رہے ہیں کہ خدا نخواستہ کوئی بڑا تصادم بھی پیش آ سکتا ہے، کیونکہ دونوں طاقتیں نیوکلیئر طاقتیں ہیں اور کشمیر پر ایک دفعہ پھر وجہ جنگ بن سکتا ہے، جس سے بچنے کے لیے اس وقت 5 جو مستقل اراکین ہیں ان کی نظر جنوبی ایشیا کے اس حصے پر ہے، اور اس وجہ سے بھی وہ یہاں پر ہونے والی ڈیولپمنٹس کو انتہائی سنجیدگی سے مانیٹر کر رہے ہیں، اور کسی بھی ایسی ناپسندیدہ صورتحال کو پہلے سے جو اس طرح کے خدشات کو روکنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اچھا رانا صاحب، یہ جو پاکستان نے افغانستان سے جو کوشش کی ہے اس کے بڑے نتائج ہم دیکھتے ہیں کہ گلبدین حکمتیار نے پاکستان کا دورہ کیا، اس سے پہلے ڈاکٹر عبداللہ آپ کو پتہ ہے وہ کہتے تھے کہ ایٹم بم بھی مار دیا جائے، ایک سٹیج تھی تو پاکستان پر، تو لیکن وہ بھی آئے پاکستان کا دورہ، اور پھر اس کے بعد پرائم منسٹر نے جو دورہ کیا 1 دن کا، اور اس میں جس طریقے سے افغانستان کی حکومت نے رسپونڈ دیا ہے، جس طریقے سے وہاں پر گفتگو ہوئی ہے، وہ جو پاکستان کی جو کوشش تھی افغانستان کو انگیج کرنے کی، وہ ایسا لگ رہا ہے کہ وہ بڑی فروٹفل ثابت ہو رہی ہے، اور چیزیں جو ہیں افغانستان کے حوالے سے بہت امپروو کر رہی ہیں۔ جی سمیع صاحب، یہ جو پاکستان کے وزیر اعظم کا دورہ افغانستان تھا، اس میں جو ان کی ملاقاتیں وہاں پر ہوئی ہیں، اور اس میں آپ نے صحیح بات کی ہے کہ جس طریقے سے افغان قیادت کی طرف سے جس مثبت رد عمل کا اظہار کیا گیا، اس سے یہ صاف ظاہر ہو رہا ہے کہ افغان قیادت کو بھی احساس ہو گیا ہے کہ بھارت افغان عوام کا دوست نہیں ہے، یہ بھارت افغانستان کو اپنے مفادات کے لیے استعمال کرتا تھا، اور اب افغان قیادت جو ہے وہ بھی اس بات کو سمجھ چکی ہے کہ بھارت کے عزائم جو ہیں وہ خطے میں یا افغانستان میں امن کے لیے نہیں ہے۔ اس سے زیادہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا، بھارت کے عزائم سمجھنے سے زیادہ یہ بھی تو ایک فیکٹر ہے کہ پاکستان پہلے جو اسٹریٹجک ڈیپتھ کی بات کرتے تھے، ہمارے فیورٹس کی بات ہوتی تھی، پاکستان عملی طور پر اس سے کنارہ کش ہوا ہے۔ عملی طور پر پاکستان ایسٹرن بارڈر پر فوکس ہٹا کے ویسٹرن بارڈر پر جانا چاہتے ہیں، اور بھارت نے پاکستان کی اس کوشش کو روکنے کے لیے جو ایسٹرن بارڈرز ہیں وہاں پر معاملات کو گرم کیا۔ نہیں، یہ بات آپ کی صحیح ہے، پاکستان نے دیکھیں یہ احساس جو افغان قیادت میں پیدا ہوا یہ پاکستان کی کوششوں سے پیدا ہوا ہے۔ پاکستان نے ہی انہیں کہا کہ دیکھیں ہمارا اور آپ کا مفاد جو ہے وہ مشترک ہے۔ نہیں، وہ تو ماضی میں بھی ہم کہتے تھے نا صاحب، اس دفعہ اب عملی طور پر فرق ہے کہ ہم اسٹریٹجک ڈیپتھ پر اب بلیو نہیں کر رہے۔ نہیں، ہم بلیو نہیں کرتے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ افغان قیادت جو ہے نا وہ بھی دیکھیں، ایران میں جو چابہار سے انڈیا کو نکالا گیا، ان سارے معاملات میں سمیع صاحب اس کا بھی بڑا دخل ہے۔ آپ دیکھیں یہ ڈاکٹر عبداللہ کی جو آپ بات کر رہے ہیں، یہ شمالی اتحاد ایران کے بہت زیادہ قریب ہے۔ اب ایران میں بھی بھارت کا وہ اثر و رسوخ نہیں رہا، اور اس میں یقیناً پاکستان کی خارجہ پالیسی کا بڑا دخل ہے۔ جو آپ نے بات کی کہ پاکستان نے ایک جاندار قسم کی خارجہ پالیسی اپنائی ہے، اور اپنے دوستوں کو یہ احساس دلایا ہے کہ ہمارے بارے میں جو آپ کا یہ تاثر ہے وہ درست نہیں ہے، یہ ماضی کو آپ بھول جائیں، آئیں آپ، ہم ایک نئے سفر کا آغاز کرتے ہیں۔ اچھا انور عباس، بھارت جو ایل او سی پر ماحول کو زیادہ گرم کیے ہوئے ہے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس پہ کومنٹ کریں۔ بہت سارے لوگوں کا یہ خیال ہے، کیونکہ جو بیانیہ
نریندر مودی کا تھا جس وقت کشمیر کا اسپیشل سٹیٹس انہوں نے ختم کیا اور یہ کہا کہ ہم آپ کو بھارت میں ملا رہے ہیں, ہم آپ کے لیے ترقی کی بات کریں گے, اور یعنی ایک بڑے ان کو سبز باغ دکھانے کی کوشش کی. لیکن اب 1 سال سے زیادہ ہو گیا, وہ جو بیانیہ تھا وہ کشمیریوں نے اس کو ریجیکٹ کر دیا. جو انڈیجنس موومنٹ ہے کشمیر کے اندر اس وقت جو صورتحال ہے بالکل ایک جیل کی طرح اس کو رکھا ہوا ہے. اور اب بھارت کی جو پریشانی ہے, جو نروسنس ہے بیسیکلی, جس کی بنیاد پر وہ پاکستان کے ساتھ سرحدوں پر ایسٹرن بارڈر پر خاص طور پر معاملے کو گرم کیے ہوئے ہے کہ کشمیری جو ہیں وہاں پر سچویشن ایسی بن گئی ہے کہ انہوں نے جو بھی بھارت کی کوشش تھی ڈیموگرافی چینج کرنے کی وہ بھی ناکام ہو گئی, اور جو بہت سارے دوسرے لوگوں کو وہاں پر جا کر بسانے کی کوشش تھی, کشمیر کے اندر اتنی ریزسٹنس آئی ہے کہ لوگ تیار نہیں ہیں وہاں پر باہر سے جو جا کر بسنے کے لیے تیار, جن کو آمادہ کیا جا رہا تھا. تو یہ وجہ ہے. جی بالکل, اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ قیادت, وہ کشمیری قیادت جسے ہم بھارت نواز کہتے تھے, آج وہ بھی بھارت مخالف ہے. ان کے بیانات بھی اس والے سے موجود ہیں. انہوں نے بھارتی جو اقدامات تھے ان کو نہ صرف کھل کے چیلنج کیا بلکہ ان کی مخالفت کی, اور اس کے باعث بہت ساری بھارت نواز کشمیری قیادت جو کہ ماضی میں بھارت کی حمایت کرتی تھی وہ جیلوں میں بھی موجود ہے. انہوں نے جیلیں بھی کاٹی ہیں, اور یہ ایک بہت بڑا چینج ہے جو کہ ہمیں نظر آتا ہے کشمیری قیادت میں. اور کشمیری عوام نے جو برہان وانی کے بعد مسلسل اپنے آپ کو ثابت قدم رکھ کے یہ ثابت کیا بھارت پر کہ 9 لاکھ کی بجائے اگر 19 لاکھ فوج بھی ہو جائے تو وہ اس کشمیری قوم کو کہ ان کے ساتھ جھکانے میں ناکام رہے گی. اور میرے خیال میں بھارت کو بھی اب اس حقیقت کا ادراک ہو چکا ہے, لیکن اب وہ ایک ڈیڈ اینڈ میں جا چکے ہیں جہاں سے وہ واپس آنا شاید ان کی انا کو گوارا نہیں ہوگا, اور وہ اس وجہ سے اجتناب کر رہے ہیں. بالکل. اچھا رانا صاحب, جو یہ معاملہ ہے کشمیر کا, بھارت کا, اور جس طریقے سے چیزیں آگے چل رہی ہیں اس میں جو دوسرے فیکٹرز ہیں وہ بھی بہت اہم ہیں. ایک جو میری فارن آفس میں جو بات ہوئی کچھ لوگوں سے, سعودی عرب کے تعلقات کے حوالے سے پاکستان میں بہت قیاس رائے کی جاتی ہے, بڑی گفتگو کی جاتی ہے کہ جی تعلقات بہت خراب ہو گئے ہیں, جبکہ فارن آفس کے جو لوگ ہیں وہ بالکل اس کے برعکس بات کرتے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ ابھی ریسنٹلی جو ایک سعودی انیشیٹو تھا وہ ڈیجیٹل گروپ بنانے کا, اس میں پاکستان کو ایک فاؤنڈنگ ممبر کی حیثیت سے اس میں لیا گیا, اور جو تعلقات ہیں سعودی عرب کے ساتھ پاکستان کے وہ بھی یعنی ہمیشہ سے تھے, ہیں اور رہیں گے. اتنے خراب نہیں ہیں جتنا میڈیا بنا کے اس کو پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے. ڈو یو ایگری ود دس رانا صاحب؟ جی سمیر صاحب, یہ صحیح ہے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ ہمارے پی ڈی ایم کے کچھ رہنماؤں نے اس معاملے کو خامخواہ غیر ضروری ہوا دی, اور انہوں نے بھی اس معاملے کو اچھالنے کی کوشش کی. پاکستان کے سعودی عرب کے ساتھ تعلقات کو, ان کے اپنے ذاتی معاملات ہیں, اس وجہ سے وہ اس قسم کے یہ پی ڈی ایم والے شوشے چھوڑتے رہتے ہیں. بات صحیح ہے, لیکن یہ ہے کہ دونوں خود مختار ملک ہیں اور دونوں ایک دوسرے کا اپنی پالیسی رکھ سکتے ہیں, اپنی پالیسی رکھ سکتے ہیں. مسئلہ یہ ہے سمیع صاحب کہ سعودی عرب کے ساتھ, لیکن دونوں ممالک ایک دوسرے کی ضرورت ہے, کیونکہ مدینہ منورہ اور مکہ معظمہ کی وجہ سے بڑے مضبوط رشتے ہیں. وہ ہم مسلمانوں کے ساتھ ایک ایسا رشتہ, پھر ہمارے تقریباً 2-2.5 ملین لوگ جو ہیں وہ وہاں پر کام کرتے ہیں روزگار کے لیے, اور پھر جو ہماری ان کے ساتھ جو سیکیورٹی کوآپریشن ہے اس سارے معاملے میں وہ مثالی ہے. ان کو ہماری ضرورت ہے, ہمیں ان کی ضرورت ہے, تو اس رشتے میں دراڑ تو نہیں آ سکتی. نہیں, یہ دراڑ ڈالنے والے اوپر نیچے یعنی بالکل میں ایک جگہ وہ تو 2 بھائیوں میں بھی ہو جاتے ہیں اختلافات. تو یہ چیزیں جو ہیں, یہ اختلافات کسی ایک ایشو پر ہو جانا اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نخواستہ تعلقات ختم ہو گئے. دوسری سمیع صاحب, آج بہت امپورٹنٹ بات جو ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب کی سربراہی میں کور کمانڈر کانفرنس ہوئی ہے, اور اس میں بھی بھارتی عزائم کے حوالے سے کھل کر بات کی گئی ہے, اور یہ ڈوزیئر اور دیگر چیزوں کا جائزہ لیا گیا. اور بڑا 2 ٹوک انداز میں جنرل قمر جاوید باجوہ نے واضح کیا ہے کہ پاکستان کی فوج کسی بھی مہم جوئی کا پوری سختی سے مقابلہ کرنے کی پوری صلاحیت رکھتی ہے, اور پاکستان کا کیا دفاع کا مقدس فریضہ پاک فوج ہر صورت میں انجام دے گی. بالکل. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.